السلام علیکم۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جب کبھی غزوہ احد کا ذکر چھڑ جاتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حسرت سے فرماتے، کاش اس مزنی کی شہادت مجھے نصیب ہوتی۔ فاتح عراق عرب و ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس غزوہ کا ذکر ہوتا تو وہ بھی اسی طرح کے تأسف کا اظہار فرماتے، میری آرزو ہے کہ میری موت بھی مزنی جیسی ہو۔ یہ مزنی جن کی شہادت پر فاروق اعظم اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر امت رش کیا کرتے تھے، بنو مزنیہ کے چشم و چراغ حضرت وہاب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ صحرائے عرب کے بدو ہی تو تھے، دار آخرت کو سدھارے جانے سے پہلے نہ انہوں نے کوئی دین و ایمان کی بات سنی، نہ روزہ رکھا، نہ کسی وقت کی کوئی نماز ادا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ رفعت عطا کی کہ بڑے بڑے صحابہ دنگ رہ گئے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حسبِ نسب اور وطن کے بارے میں زیادہ تفصیل تو دستیاب نہیں، البتہ صرف اتنا معلوم ہے ان کا تعلق قبیلہ مزنیہ سے تھا جو مضر کی مشہور شاخ ہے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن اور زندگی کے دیگر گوشوں سے متعلق تاریخ بالکل خاموش ہے۔ وہ پہلی اور آخری بار شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کے دن تاریخ کے صفحے پر نمودار ہوئے اور اسی دن شہرت اور بقائے دوام کے دربار میں ایسے بلند مقام پر فائز ہو گئے کہ ملت اسلامیہ رہتی دنیا تک ان پر ناز کرتی رہ گئی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت وہاب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے حارث بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بکریاں لے کر خاص اسی دن مدینہ آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ان حضرات کا بکریوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ آنا خدا جانے کس سلسلے میں تھا۔ بکریاں فروخت کرنا مقصود تھا یا اللہ پاک انہیں ہدایت سے نوازنا چاہ رہے تھے؟ جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچے تو دیکھا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ دونوں حیران رہ گئے، آخر ہوا کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرہ کے محلوں میں سوائے عورتوں اور بچوں کے کوئی بالغ مرد موجود نہ تھا۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج مدینہ مردوں سے خالی خالی نظر آ رہا ہے۔ جواب ملا کہ سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے جبل احد کی طرف گئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں چچا بھتیجا اسی وقت بکریاں ایک طرف ہانک کر میدان احد میں جانے لگے۔ پہلی ہی ملاقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت لڑائی کا آغاز ہو چکا، مسلمان کفار کو برابر پیچھے دھکیل رہے تھے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلوار کھینچ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ شوق جہاد سے سرشار مجاہدین نے بول جل مشرکین کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب میدان صف خالی ہو گیا تو بہت سے مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اہم جگہیں خالی ہو گئی۔ اس خلا سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو وقتی طور پر سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کوہ احد کے درہ عینین پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردی میں 50 تیر انداز مقرر کر دیے تھے تاکہ دشمن اس درے والے راستے سے پشت کی جانب سے مسلمانوں پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو یہاں ذمہ داری دیتے وقت یہ تاکید بھی کی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم غالب نہیں یا مغلوب، تم کو یہ درہ ہرگز نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں مسلمان لڑائی میں غالب آ گئے تو بدقسمتی سے ان میں سے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد نہ رہا اور وہ جیت کی خوشی میں درہ خالی چھوڑ کر میدان میں اتر آئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ درجن کے قریب ساتھیوں سمیت اپنی جگہ پر موجود رہے۔ عین اسی وقت حضرت خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابو جہل جو ابھی تک اسلام نہ لائے تھے اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ درے میں گھس آئے اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن مشرکین تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوری طرح مسلح تھے۔ ان کے سامنے ایک نہ چلی اور رائے حق کے یہ جانباز مجاہد ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ مشرکین نے درے سے نکل کر مسلمانوں پر براہ راست حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے پہلے مرحلے میں مشرکین پسپا کر کے مسلمان پہلے ہی اپنی صف بندی توڑ چکے تھے،
درے کے راستے کفار کے اچانک حملے نے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اب مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں کفار کا ایک جتھا مسلمانوں کے اس گروہ کی طرف بڑھا جس میں رحمت عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اس غول کو کون روکے گا؟ حضرت وہاب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، حضور اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر اس شدت سے کفار پر تیر برسائے کہ ان کا منہ پھر گیا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے میں کفار کا ایک اور گروہ نے ادھر رخ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اس سے کون نپٹے گا؟ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ان سے میں نپٹوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار لہراتے ہوئے اس جوش سے دشمن پر حملہ کیا کہ اس کے دانت کھٹے کر دیے اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ ابھی ان سے فارغ ہی ہوئے تھے، کفار کی ایک اور ٹولی کو پرجوش انداز میں یلغار کرتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اس گروہ سے کون نپٹے گا؟ اب کی بار بھی حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزم و حوصلے اور جانثاری و وفاداری کا دیکھتے ہوئے، جاؤ جنت تمہاری منتظر ہے، یہ فرمایا۔ یہ بشارت سن کر حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ مسرت سے بےتاب ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، کسی کو نہ چھوڑوں گا اور نہ خود کو بچنے کی کوشش کروں گا۔ تلوار کھینچ کر کفار کے لشکر میں گھس گئے اور اس جوش و جذبے سے لڑے کہ سرفروشی کا حق ادا کر دیا۔ لڑتے مارتے کفار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل گئے، پھر پلٹ کر دوبارہ کفار کے ایک بڑے مجمع میں گھس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرما رہے تھے، اہل اس پر رحم فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک لڑتے رہے۔ آخر کفار نے انہیں نرغے میں لے کر چاروں طرف سے تلواروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ آخر 20 زخم کھا کر زمین پر گر پڑے اور روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ ان کو لگنے والا ہر زخم کاری تھا، لیکن یہ ان کا جوش ایمانی تھا کہ بڑے حوصلے سے اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو زج کیا تھا، ان کے کئی آدمی ہلاک و زخمی بھی کیے تھے، اس لیے کفار نے اپنی دل کی بھڑاس یوں نکالی کہ انہوں نے ان کی لاش کا بری طرح مسئلہ کیا۔ یہ ایسا دل فروز منظر تھا کہ کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ ان کے بھتیجے حارث بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چچا کی لاش کا یہ حال دیکھا تو بےتاب ہو گئے اور تلوار کھینچ کر کفار کی صفوں میں گھس گئے۔ دیر تک بے جگری سے لڑتے رہے، آخر کفار نے انہیں بھی گھیر کر شہید کر ڈالا۔ اس طرح چچا بھتیجا دونوں بکریاں انسانوں کے ہاتھ تو فروخت نہ کر سکے، البتہ اپنی جانیں راہ خدا میں جنت کے عوض فروخت کر ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دونوں سرفروشوں نے اخلاص عمل کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے بعد خود ان کی لاشوں پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تم سے راضی ہوں، اور ان کی قبر کھدنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں کی جانب مسلسل کھڑے رہے۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ لکیروں والی ایک چادر کفن کا پہنایا گیا۔ چادر چھوٹی تھی، پاؤں ننگے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہرملہ گھاس ڈلوا دی اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کو سپرد خاک کیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمت اور بہادری احد میں وہاب بن قابوس رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھی گئی، ویسے کسی معرکے میں کسی میں دیکھنے نہ آئی۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ سے خود قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ لکیروں والی ایک چادر تھی، اس کو اڑا کر دفن فرمایا۔ کاش میری موت بھی ایسی ہوتی۔ دیگر کئی صحابہ حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر رشک کیا کرتے تھے کہ اللہ کا بندہ قبول اسلام کے بعد کسی گناہ میں ملوث نہ ہوا اور شہادت کو گلے لگائے خدا کی راہ میں شہید ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ ان کی خوش قسمتی پر کون ہے جو رشک نہ کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔